کسی کے ہاتھ بیعت کے متعلق بتائیں، مثلا کسی بزرگ کی بیعت کرنا۔ میرے بھائی، قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو آپ کو ایک بیعت وہ ملے گی جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ کیا کرتے تھے، اور وہ بیعت ہوا کرتی تھی اسلام قبول کرنے کی بیعت۔ اور دوسری بیعت آپ کو ملے گی جہاد کی بیعت، جیسا کہ حدیبیہ کے مقام پہ ان صحابہ کرام نے جو پہلے سے بیعت کیے ہوئے تھے اس موقع پہ جہاد کی بیعت کی کہ جناب عثمان کا بدلہ لے کر جائیں گے چاہے مر جائیں۔ کتنی بیعتیں ہو گئیں؟ پہلی کس کی تھی؟ اسلام قبول کرنے کی اللہ کے رسول کے ہاتھ پہ، اور دوسری جہاد کی بیعت، اور تیسری بیعت جو ہے یہ خلافت کی بیعت ہوا کرتی تھی۔ جناب صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے، ان کے ہاتھ پہ بیعت کی گئی۔ جناب فاروق خلیفہ مقرر ہوئے، ان کے ہاتھ پہ بیعت کی گئی۔ یہ وہ بیعت کی اقسام ہیں جنہیں میں جانتا ہوں اور جو قرآن و حدیث میں آتی ہیں۔ باقی رہی وہ بیعت جس کے متعلق بھائی نے پوچھا ہے کہ کسی بزرگ کے ہاتھ پہ جا کے بیعت کرنا، میرے علم میں صحیح سند کے ساتھ کوئی ایسی روایت نہیں ہے جس میں آتا ہو کہ جناب صدیق کے زمانے میں کسی نے جناب فاروق کی بھی بیعت کی ہو۔ وہ بزرگ تھے کہ نہیں تھے؟ جناب عثمان بزرگ تھے کہ نہیں؟ جناب علی بزرگ تھے کہ نہیں؟ 1,00,000 سے زائد صحابہ کرام وہ سارے کے سارے بزرگ تھے کہ نہیں؟ کوئی صحیح سند کے ساتھ آپ کو روایت نہیں ملے گی کسی اور بزرگ کے ہاتھ پہ آ کے کسی اور نے بیعت کی ہو۔ بیعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے دین کے اوپر چلوں گا اور یہ وعدہ میں آپ سے کرتا ہوں اور آپ کی ہر بات مانوں گا۔ میرے بھائی، جس کی ہر بات مانی جاتی ہے وہ کون ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے؟ اور عمراء کی، حکمران جو ہوتے ہیں ان کی بیعت ثابت ہے، اور وہ کی جاتی ہے کہ جہاں کہیں آپ اللہ کے رسول کی نافرمانی نہیں کریں گے وہاں پہ آپ کی بات مانی جائے گی۔ تو میرے بھائی، یہ ہیں بیعت کی اقسام جو شریعت سے ثابت ہیں۔ باقی بزرگوں کی بیعت کرنا یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔